چلو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ، جو کہ ایک صندوق تھا، حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا اور آپ کے بعد آپ کی اولادوں میں یہ یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس صندوق میں کیا تھا اور وہ صندوق اتنی برکت و عظمت کا حامل کیوں تھا۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے ساتھ رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ وفتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور ان کی بلائیں اور وبائیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نزول رحمت، اطمینان قلب اور اللہ کی طرف سے مدد کا بہترین ذریعہ تھا۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بداعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو ان لوگوں نے ایک کوڑے خانے میں ڈال دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ اثر پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالی نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور شرط یہ رکھی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق میں تھا کیا؟
اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس مبارک صندوق میں حضرات انبیاء کرام کے تبرکات کی وجہ سے فرشتوں نے اسے اپنے نورانی کندھے پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کے بارے میں قرآن مقدس میں شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں مومنین کے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کی بارش ہوا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے تبرکات ہوں اس صندوق پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم ہوگا، کیا ان قبروں پر اللہ کی رحمت و برکت کا نزول نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا اس پر بھی رحمت الہی کے چند قطرے برس ہی جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک اپنے چینل دزارہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔